السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ کے ساتھ جو تفسیر میں شیئر کر رہی ہوں تو یہ تفسیر کی 2 اوتھینٹک کتابوں تفسیر عثمانی اور انوار البیان میں سے آپ کے ساتھ تفسیر شیئر کرتی ہوں۔ تو اگر گھر بیٹھے آپ بھی قرآن کو سیکھ کے سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں کیا لکھا ہے تو تفسیر قرآن کے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 تک کی تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، یعنی نصف پارہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سبق نمبر 21 تک کی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، اگر آپ نے واچ نہیں کی تو واچ کر لیجئے گا۔ آج سبق نمبر 22 ہمارا شروع ہوگا جس میں آیت نمبر 81 سے 86 تک کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، بلا ہاں، من کسبہ جس نے کمایا، سیئۃً گناہ یعنی جس نے گناہ کیا، واحاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کے گناہ نے، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، فاولئک صحاب النار، فاولئک تو ایسے لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں یا آگ والے ہیں یا آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک صحاب الجنہ، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک یہ لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں یا جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان 2 آیتوں میں جنتی اور دوزخی ہونے کا ضابطہ بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے طریقے سے یہودیوں کے اس دعوے کی بھی تردید ہے جو میں نے پچھلی آیت میں یا پچھلے سبق میں آپ کے ساتھ بیان کیا کہ پہلی آیت میں یوں فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی سند نہیں۔ تو یہودیوں کی خوشگمانی یہ تھی کہ ہم دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، صرف چند دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد امت محمدیہ دوزخ میں چلی جائے گی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، صرف چند دن عذاب ہوگا، تو تمہاری بات یہ غلط ہے، تم ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہو۔ اب ضابطہ کیا بیان کیا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، یعنی کہ جو شخص برائی کرے اور اس کی برائی ہر طرف سے اس کو گھیر لے کہ وہ کفر اختیار کرے جو سب سے بڑی برائی ہے، تو وہ دوزخ والا ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تم لوگ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو، لہٰذا ضابطے کے مطابق تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، اور اہل جنت وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے سب نبیوں کو مانا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کو مانا اور نیک عمل کیے، تو یہ حضرات ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو ان آیات میں اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون ہوں گے، جنت والے اور دوزخ والے۔ تو چلیے اب اگلی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، یعنی آیت نمبر 83 کی طرف۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لے لیا، میثاق عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو یا حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، وذی القربى اور قرابت داروں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، وقولوا اور کہو، للناس عام لوگوں سے، حسنا اچھی بات، یعنی اور عام لوگوں سے اچھی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے، إِلَّا مگر،
قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے لوگ، یعنی پھر تم میں سے تھوڑے لوگ اس عہد سے پھر گئے یا تم میں سے تھوڑے لوگوں نے روگردانی کی، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو یا منہ پھیرنے والے ہو۔ تو اس آیت شریفہ میں توریت شریف کے چند احکام مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا کہ تم ان سب کاموں کو کرنا، انہوں نے عہد کر لیا، لیکن ان میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ ان کے عہد سے پھر جانے کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، کہ اے یہودیوں تمہاری عادت اور مزاج ہی یہی ہے کہ حق سے اور قول و قرار سے اور اطاعت سے اعراض کرتے ہو، اور خاص طور سے زمانے نزول قرآن کے یہودیوں کو مخاطب فرمایا کہ تم بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہو اور قبول حق سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ تو اس آیت شریفہ میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو ان چیزوں کا سابقہ امتوں کو بھی حکم تھا، یعنی ہم سے پہلی امتیں جو تھیں، امت محمدیہ سے پہلی امتیں تھیں، ان کو اس کا حکم تھا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر نسخ وارد نہیں ہوا، یعنی منسوخ نہیں ہوئی یہ چیزیں، یعنی امت محمدیہ بھی ان سب چیزوں کی مامور ہے، یعنی امت محمدیہ کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کریں، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور برابر میں ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ تو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں متقیوں کی جو صفات میں نے بیان کی وہ بھی آپ کو میری پچھلی تفسیر میں مل جائیں گی، تو متقیوں کی صفات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی 5ویں رکوع میں اقامت الصلاۃ و ادا زکوٰۃ کا حکم بھی مذکور ہے، اور اسی سورہ بقرہ کی 13ویں رکوع میں بھی ان دونوں کا حکم فرمایا ہے، اور بھی جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اور تاکید قرآن مجید میں آتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو اس میں بہت عموم ہے اور یہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو، تو اس عموم میں مومن، کافر، نیک، بد سب قسم کے انسان آ گئے، یعنی ہر ایک سے اچھی بات کرنی ہے۔ پھر اچھی بات میں سب کچھ آ گیا، نیکیوں کی راہ بتانا، برائی سے روکنا، نصیحت میں نرمی اختیار کرنا، گفتگو میں ادب کرنا، مسئلہ صحیح بتانا، سچ بات کہنا، کسی کو دھوکے میں نہ رکھنا یا کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ سب چیزیں اچھی بات کے مفہوم میں آ جاتی ہیں، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اسی طرح حقوق کسی سے لینا ہے تو اس میں بھی نرم کلمات استعمال کرنے چاہیے، اور اس طرح کے بہت سارے احکام پر یہ کلمہ یعنی کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کلمہ بہت سارے احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں یہودیوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات جو توریت شریف میں مذکور ہیں اسے واضح طور پر ظاہر کریں اور حق اور حقیقت کو نہ چھپائیں۔ تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ ان سارے احکام کی پاسداری کریں، یعنی ان سارے احکام کو پورا کریں، ان سے اعراض کر کے روگردانی نہیں کریں، یعنی ان سے اعراض مت کریں، ان سے منہ نہیں پھیریں۔ تو اگر ہم ان سب احکام سے منہ پھیریں گے تو ہم بھی وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کا مصداق بن جائیں گے۔ اب اگلی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، 84، 85 اور 86 کی طرف۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد، لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو یا ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ولا تخرجون اور مت نکالو انفسکم ایک دوسرے کو، من دیارکم اپنے گھروں سے مت نکالو یا ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے تم نہ نکالو گے، ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم ثم انتم پھر
تم وہ لوگ ہو، ہا الائی وہ لوگ ہو، تقتلون جو قتل کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقا منکم اپنوں میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون علیہم اور ان کے مقابلے میں مدد کرتے ہو، بالاثم گناہ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہونے کی حالت میں، تفادوہم تو تم ان کی جان کا بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض الکتاب کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو یا بعض کے منکر ہوتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، فما جزاء من يفعل ذلك، فما جزاء سو کیا جزا ہے اس کی، من يفعل ذلك جو تم میں سے ایسا کام کرے، الا سوائے، خزي في الحیاة الدنیا سوائے اس کے کہ دنیاوی زندگی میں، حیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، خزي رسوا ہو، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون پہنچا دیے جائیں گے، الی شد العذاب سخت ترین عذاب میں، وما اللہ بغافل عما تعملون، وما اللہ اور اللہ تعالیٰ بغافل غافل نہیں ہے، عما تعملون ان کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، نشترو جنہوں نے خرید لیا یا اس کا بدلہ مول لے لیا، حیات الدنیا بالآخرہ دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، ٹھیک ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فلا یخفف سو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان پر سے عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ان دو آیاتوں میں یہودیوں کے ایک اور عہد اور قول و اقرار کا اور پھر اس کی عہد شکنی کا تذکرہ فرمایا گیا، ایک عہد ان کا پہلے ذکر فرمایا گیا، ایک ان آیات میں ذکر فرمایا گیا۔ تو زمانے نزول قرآن کے وقت جو یہودی تھے ان کو اس قول و قرار اور اقرار کا بھی پتہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا، اور ان سے جو عہد شکنی اور خلاف ورزی سرزد ہوتی رہی تھی وہ بھی ان کے علم میں تھی۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور ان کو عہد شکنی یاد دلائی اور ان کی دنیا اور آخرت کی سزا بھی بتائی، اور ساتھ ساتھ اس میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی دلیل قائم ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس قول و اقرار اور عہد اور اس کی خلاف ورزی کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جیسا کہ پہلے آیات میں گزر چکا ہے، تو آپ نے اگر تفسیر نہیں سنی آپ واچ کر لیجئے گا، جو تفسیر مستقل میری سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے، اور دو قومیں تھیں جو یمن سے آ کر آباد ہو گئی تھیں، ان میں سے ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ تو یہ جو دونوں قبیلے تھے یہ بت پرست تھے، اور یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے آپ کو دین سماوی پر سمجھتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، تو ہم دین سماوی یعنی اس دین پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں عرب کا کچھ ایسا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اوس کی مدد کرتے تھے اور بنو نذیر جو ہیں وہ خزرج کے حمایتی بن جاتے تھے۔ تو اس میں جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے تھے اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے، وہاں یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے، اور بہت سے افراد ترک وطن پر بھی یعنی وطن چھوڑنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ تو جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کے کسی فرد کو دشمن قید کر لیتا تو اس کے چھڑانے کے لیے
میں ان کی دونوں جماعتیں پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ تم اس کو کیوں چھڑا رہے ہو، تمہاری حرکت سے تو وہ دشمن کے قبضے میں گیا ہے اور وطن چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی قیدی کو دیکھو تو اسے رہائی دلا دو، لہٰذا ہم اس حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس حکم پر عمل کرنے کو تو تیار تھے کہ قیدی کو رہائی دلا دیں، لیکن جس وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہوا اور دشمن کے چنگل میں پڑ کر قیدی ہوا، اس کے اختیار کرنے یعنی اپنوں کے مقابلے میں جنگ کرنے والوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تم خود ہی اپنوں کے مقابلے میں مددگار بنے اور اس قتال کی وجہ سے تمہارا آدمی بھی گرفتار ہوا اور گرفتار ہو کر قیدی ہو گیا، اب اس کے چھڑانے کو تیار ہو۔ تو اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ چونکہ اوس اور خزرج ہمارے حلیف ہیں، اس لیے ان کی مدد کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا توریت شریف میں قیدی کے چھڑانے ہی کا حکم ہے اور کیا آپس میں قتل و قتال اور ایک دوسرے کو وطن سے نکالنا توریت شریف میں اس کو منع نہیں کیا گیا؟ یعنی قتل و قتال کی ممانعت پر تو عمل نہ کیا اور قیدی کو چھڑانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ اس کا قیدی ہونا قتل و قتال کی بنیاد پر ہی تھا نا، تو نہ قتل و قتال کرتے نہ یہ قیدی ہو کر آتا، لہٰذا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا نہ رہا بلکہ اپنی طبیعت کا ہو گیا، یعنی جس حکم کو چاہا مانا اور جس حکم کو چاہا نہ مانا، یعنی جس حکم کو مانا اسے ایمان سے اور جس حکم کو نہ مانا اسے کفر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ تو اگر دل سے کسی حکم قطعی کا منکر ہو جائے تب تو کافر ہو ہی جاتا ہے، اور اگر دل سے منکر نہ ہو لیکن عمل حکم کے خلاف ہو تو اس عمل کا کرنے والا گناہ کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے، جو منکروں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ اب یہودیوں کی بے عملی کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوں اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تو ہے ہی۔ تو بنو نذیر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، مدینہ منورہ سے خیبر کو نکال دیے گئے اور پھر خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا اور در بدر مارے مارے پھرتے رہے، اور بنو قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ آخر میں فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا، سو آخرت میں ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ ان کی کسی طرح کوئی مدد ہوگی، کوئی حامی، مددگار، طرفدار، وکیل، مختار موجود نہ ہوگا جو کوئی ان کی مدد کر سکے۔ اگر اس آیت کو غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے ان لوگوں کو جو پورے دین پر عمل نہیں کرتے، یعنی جو حال یہودیوں کا تھا وہی آج مسلمانوں کا بھی ہے، وہ بھی کتاب اللہ کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ تو جو لوگ بے عمل ہیں وہ تو ایک طرف، جو لوگ بظاہر دیندار ہیں ان کی دینداری بھی نماز، روزہ اور 2-4 کاموں تک ہی محدود ہے، حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام محکموں میں ملازمت کرنا، رشوتیں دینا، رشوتیں لینا، میراث کا مال کھا جانا، بہنوں اور یتیموں کو اور بیواؤں کو میراث کا شرعی حصہ نہ دینا، شادی بیاہ، مرنے جینے میں غیر اسلامی طور طریقے اختیار کرنا، اسی طرح کے امور میں دینداری کے دعوے دار بھی مبتلا ہیں۔ تو بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اسلامی تعزیرات، حدود اور قصاص نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو ایک دم ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں اور اس کے نفاذ کے لیے ہاں کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ حاکم اور محکوم دونوں ہی انکاری ہیں، یعنی آج بھی مسلمان وہ ہیں جو قرآن پاک کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض حصے پر عمل نہیں کرتے، یعنی ہر شخص صرف اسی پر عمل کرتا ہے جو چیز انہیں آسان لگتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یعنی کہ جو احکام اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں بیان کیے گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، یعنی وہ احکام جو قرآن سے بھی ثابت ہیں اور سنت سے بھی ثابت ہیں، تو ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ قرآن کو سیکھ کر، سمجھ کر پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔